السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ کے سامنے آج ایک مسئلے کو پیش کریں گے، چونکہ اصل میں ایک عقیدہ ہے جو کہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، تو فرشتہ پہلا سوال کرتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے، اور دوسرا سوال کرتا ہے کہ آپ کے نبی کون ہیں۔ تو یہاں پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس کی بنا پر وہ میت اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر جواب دیتا ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ گمراہ کن عقیدہ ہے، سلف صالحین میں ایسا عقیدہ کسی کا نہیں تھا اور نہ ہی یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کا استدلال کس حدیث پاک سے ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ اس تعلق سے میں کیا ملتا ہے۔ ایک روایت ہے بخاری کی جو کہ بڑی مشہور روایت ہے، اور خبر کے سوالات اور جوابات کے تعلق سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے احادیث ملے گی۔ بعض جگہ نبی کا ذکر ہے، من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے، تو بعض جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جب انسان کو خبر میں فرشتے بٹھاتے ہیں اور سوالات شروع کرتے ہیں کہ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، اور دوسرا سوال اس انداز سے اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے اٹھا کر سوال کریں گے کہ تو اس آدمی کے تعلق سے کیا کہا کرتا تھا۔ وہ لوگ اس حدیث کو دلیل پکڑ کر اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کی قبر میں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث پاک کے اندر ھذا الرجل کا ذکر آیا ہے، اور ھذا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کی طرف استعمال ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ اس چیز کا نام لیے بغیر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چیز کی طرف، یا اس آدمی نے، یا اس شخص نے، تو جو بالکل آپ کے قریب ہوتا ہے آپ اس کو نام استعمال کیے بغیر لفظ یہ کا استعمال کرتے ہیں، اور عربی کے اندر ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس عبارت کو پیش کر کے یہ اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی خبر میں حاضر ہوتے ہیں، یا پھر پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس کی بنا پر وہ شخص اللہ کے نبی کو دیکھ پاتا ہے اور دیکھ کر جواب دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مرقات کے اندر نقل کرتے ہیں، ٹھیک یہی سوال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ سوال یہی تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی خبر میں حاضر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی کا ایسا کوئی عقیدہ ہے، اور جتنے دلائل یہ لوگ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب کے سب قابل حجت نہیں ہے، سوائے اس دلیل کے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے تعلق سے آپ کیا کہا کرتے تھے، بس یہ ایک دلیل ان کو مضبوط نظر آتی ہے۔ حالانکہ اس سے اس بات کا عقیدہ لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میت اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے اور جواب دیتی ہے، اس لیے کہ آپ کو میں جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی بات یا چھوٹی مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا تذکرہ کسی کے سامنے کرتے ہیں، یعنی دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر اگر آپ تذکرہ کسی کا کرتے ہیں تیسرے آدمی کا، تو وہ دو طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ اس آدمی نے ایسا کہا، اس آدمی نے ایسا کہا، جو کہ بالکل آپ کے قریب ہے۔
آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور دوسرا تذکرہ وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت ہی دور ہے آپ سے، اور آپ اسے نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ اس سے بات کر پاتے ہیں، نہ وہ آپ کی بات سن پاتا ہے، بہت ہی دور ہے، لیکن ذہن میں تذکرہ اس کا ہوتا ہے۔ جب دو آدمی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تیسرے آدمی کے بارے میں جو اس کے پاس نہ ہو، ذہن میں وہ آدمی ہے، تو نام لیے بغیر وہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے بات کرنا چاہیے، اس سے میں ایسی بات کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی جو اپنے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے لفظ یہ بولنے کی وجہ سے وہ آدمی اس کے سامنے موجود ہے، بلکہ دونوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر نام استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اور وہ کہہ کر بات چلا دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قرآن اور حدیث کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ لفظ ھذا صرف قریب کی چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعید کی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو بالکل آپ کے بالکل قریب ہے، جو اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے یہ ہے ھذا بعید کے لیے، جو بالکل آپ کے پاس ہی نہ ہو اور کئی میل دور ہے، تب بھی یہ لفظ ھذا کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے سب سے پہلے دلیل جو ہمیں قرآن و حدیث کے قرآن کے اندر ملتی ہے، آپ غور کریں، جب قوم لوط نے گناہوں کا ارتکاب شروع کیا اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے اور اولاد مانگ رہے تھے تاکہ اولاد نصیب ہو اور دعوتی کام اور آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے دو کاموں کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، اور قرآن کے الفاظ کچھ اس طرح ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ بڑا بہترین واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے اور سب جانتے ہیں۔ میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے، انہوں نے بھنا ہوا بکرا رکھا اور کھانے کے لیے اشارہ کیا تو وہ کھانے سے انکار کیے، پھر بعد میں کہا کہ ہم فرشتے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے دو وجوہات بیان فرمائی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اور دوسری وجہ جو میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر بھی لفظ ھذا استعمال ہوا ہے، اور آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام کہاں پر ہے؟ فلسطین کے اندر ہے، اور بات کسی کر رہے ہیں؟ قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ ان اہلھا کانوا ظالمین۔ دیکھیے دونوں بات کر رہے ہیں، کس کے تعلق سے؟ قوم لوط کے تعلق سے، اور یہ قوم لوط کہاں پر ہے؟ سدوم علاقے میں ہے۔ فلسطین اور سدوم علاقہ بہت ہی دور، کافی عرصے کا راستہ ہے۔ تو جب فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام جب دونوں آپس میں بات کر رہے تھے تو الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ غور کریں، انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، یہاں پر لفظ ھذہ استعمال ہوا ہے چونکہ قریہ یہ مؤنث ہے، تو کیا کر رہے ہیں کہ بے شک ہم اس قریے کو، اس علاقے کو ہلاک و برباد کرنے والے ہیں۔ تو کیا آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ جب دونوں آپس میں بات کر رہے تھے فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام، ذہن میں تذکرہ اس قوم کا تھا، قوم لوط کا، جب انہوں نے انا مہلکو اہل ھذہ القریہ کہا تو کیا وہ پورا قریہ صدوم یہاں پر ان کے پاس حاضر ہوا تھا؟ تو قرآن کے کچھ اسلوب بیان ہے، چونکہ یہ ھذا جو ہے قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب قریب کے لیے استعمال ہو تو وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے، جب بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ھذا تو وہاں پر نام ذکر نہیں ہوتا بلکہ ذہن میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نام لیے بغیر لفظ ھذا یا ھذی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال جو کہ بڑی پیاری ہے، آپ غور کریں، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کو اس بات کا علم ہوا کہ آخری نبی آ چکے ہیں اور بڑی بہترین دین کی بات پیش کر رہے ہیں اور اخلاق والی باتیں پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے بھائی کو سوار کیے، انیس کو، اور کہا کہ جا کر اس آدمی کے تعلق سے معلومات کر کے آئیں۔ اور حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار اپنے علاقے میں رہ کر اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار فرما کر دو الفاظ بیان فرماتے ہیں، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ میں یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لفظ ھذا یا ھذی ہی ہے جس سے یہ اپنے عقیدے کو توڑ مڑو کے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں یا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول اپنے بھائی سے کہتے ہیں
ارکب الی ھذا الوادی. دیکھیے دونوں بھائیوں کے درمیان ان کے ذہن میں دو چیزیں ہیں، ایک مکۃ المکرمہ اور نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کے ذہن میں بات موجود ہے. ہم کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر کہتے ہیں ارکب الی ھذا الوادی، کہا کہ اس وادی کی طرف سوار ہو کر نکل جاؤ. فعلم لی علم ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، اور مجھے اس آدمی کے تعلق سے علم چاہیے جو آدمی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں. تو آپ خود بتائیں کیا ایک عقل مند سوچ سکتا ہے جب ابو ذر غفاری نے کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی، یہاں پر ھذا الوادی کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مکۃ المکرمہ ان کے پاس حاضر ہو گیا تھا یا وہاں سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا. اور حالانکہ قبیلہ غفار میں رہ کے اللہ کے نبی کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں فعلم لی علم ھذا الرجل، کہا کہ اس آدمی کے تعلق سے. دیکھیے یہاں پر ھذا اس میں بالکل بعید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں رہ کر یہ بات بیان کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ھذا الوادی اور ھذا الرجل کہنے کی بنا پر مکۃ المکرمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہو گئے تھے یا پردہ ہٹا دیا گیا تھا؟ یہ بالکل نامعقول بات ہے جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، چونکہ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو عربی کے اندر عبور نہیں ہوتا ہے اور جنہیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کے اندر کون سے اسلوب بیان کیے گئے ہیں. ایک اور مثال، اور وہ بھی تقریباً بخاری ہی کی روایت ہے اور بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. جب یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اور کافروں کے درمیان مصالحت ہو گئی تھی، اور ابو سفیان تجارتی قافلے کو لے کر ملک شام کی طرف نکل پڑے، اور ہرقل کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ اور وہاں پر تجارتی قافلہ آیا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے آیا. تو الفاظ پہ غور کریں، یہ اپنے علاقے میں بیت المقدس فلسطین، ٹھیک ہے، یہ اپنے علاقے میں ہے، اور بات کیا کر رہا ہے؟ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی. قافلے والوں سے ہرقل کہتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ نسبی طریقے سے نزدیک کون ہے اس آدمی کے؟ ھذا الرجل کہا کہ اس آدمی کے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ ھذا الرجل کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہرقل کے پاس حاضر ہو گئے تھے. تو لہٰذا سوچنے کی بات ہے اور علم حاصل کرنے کی بات. یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی آج بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور میت اسے دیکھ کے سوال کرتی ہے، دیکھ کے سوال کا جواب دیتی ہے، تو پھر یہ نامعقول بات ہے اور یہ من گھڑت اور گمراہ عقیدہ ہے. اس لیے کہ لفظ ھذا اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس جہاں پر اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو تو وہ چیز وہاں پہ حاضر ہوتی ہے، اور یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے تو جو لوگ وہاں پر آپس میں بات کرتے ہیں یا جہاں پہ سیاق و سباق ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور وہاں پر نام استعمال کیے بغیر لفظ ھذا کا استعمال ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.